اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جی 55 آیت سے آج شروع کرنے لگے سورہ احزاب کو۔ تو وہ ہے جی لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدہ۔ اچھا جی، اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باقی یعنی کہ اوپر کیا تھا کہ جو بات تم دل میں چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اس کو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا تم دلوں میں چھپا رہے ہو، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا جناح علیہن، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بھانجوں بھتیجوں کے سامنے، اور اپنی طرح کی عورتوں کے سامنے، اور جو ان کے غلام ہیں، چاہے وہ آدمی ہیں چاہے عورتیں ہیں، ان کے سامنے ان کو یعنی اپنا پردہ وغیرہ اٹھا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقین اللہ، تقوی اللہ کا اپنے دلوں کے اندر رکھو، اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر رکھو، اس کی کانشیسنیس رکھو۔ وہ کہتا کیوں نہیں ہے سارا کچھ، ان سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کے علاوہ کچھ کرتے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدہ، اور یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ نیکسٹ آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقین کر لو اس بات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے لیے ان سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں، اور ان کو اپنی بلیسنگز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بلیسنگز دیتا رہتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ یصلون کا مطلب ہے درود بھیجتے رہتے ہیں عام طور پہ، تو ٹھیک ہے نا، لکھا ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان کے دعوے دارو تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کو بہت بہت سلام کرو، سلموا تسلیما۔ یہ اس کا مطلب عام طور پہ زیادہ قرآن حکیم میں لکھا ہوتا ہے اردو میں، اور انگلش میں بھی میرا خیال کچھ شاید کوئی بہتر لکھا ہوا ہوتا ہو، لیکن جو میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں وہ میں نے لسان العرب میں سے مسئلے کا، مجھے بہت اس کا تھا کہ مجھے اس کا اصل مطلب پتہ چلے۔ میرا خیال کہتا تھا، میرا گمان کہتا تھا کہ یہ جو سل کا لفظ ہے نا، اس کے اندر تعلق جوڑنے والا معاملہ ضرور ہوگا۔ یہ جو ہمارے اوپر صلات ہے نا، یہ ایسی بات ہے، اور جو پھر اللہ نے پرندوں کے لیے بھی کہا ہے، فرشتوں کے لیے بھی کہا ہے، تو یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے جب لسان العرب میں سے میں نے ڈھونڈا تو بہت ہی میں نے دعائیں دی بندے کو جس نے اس کا مطلب وہ کلیئر کیا ہوا تھا۔ ابن عربی تھے شاید، ابن عربی نہیں، ابن عربی ایک اور بندہ ہے، لنگوسٹ ہے، جو کہ زبان کا ماہر ہے، اور جو یعنی کہ جو جس نے ان میں سے بہت سے مطالب لکھے ہوئے لفظوں کے کلیئر کر تو انہوں نے یہ کسی ایک بندے نے مجھے کہا کہ جی آپ نے ابن عربی کا ابن عربی کا ہوا ہے، وہ تو ابن عربی تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب وہ اور بندہ ہے، یہ اور بندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنے اس کے مطابق کوئی بیچارہ کہہ بھی دے تو چلے، ہمیں اتنا نہیں برا بنانا چاہیے، لیکن بہرحال وہ یہ ابن عربی ہے، یہ لنگوسٹ ہیں، اور انہوں نے بہت سی لفظوں کے میننگ تھا۔ تو انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو سلو یا یہ جہاں یہ جو لفظ وہ آیا ہے اس کے اندر یصلونا، اس کا سل صاد لام صلہ، یہ ایک لفظ ہے صلہ یصلو، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب اس کا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا جو ہے وہ اس کا سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اس لفظ کا۔ سمجھے بات کو کہ اس لفظ کے اجزاء ہوتے ہیں نا، کوئی ایک چیز شربت ہے، اس کے اجزاء ہوتے ہیں کچھ، ان میں سب سے امپورٹنٹ ایک جز ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک، ہاں جی،
سب سے امپورٹنٹ جو اس کا انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ اس لفظ کے اندر تعلق جوڑنا ہے. اب اس تعلق جوڑنے کے طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں پہ ہو گیا. فرشتوں کے لیے بھی ہوا ہے, یہاں پہ ہو گیا. ٹھیک ہے, پرندوں کے لیے بھی ہوا ہے, وہ کسی اور آیت میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی تسبیح کا طریقہ, وہ بھی تسبیح کرتے ہیں, ان کو بھی ہم نے ان کی صلات کا اور تسبیح کا طریقہ سکھایا ہوا, پڑھ چکے ہیں نا, یاد آ گیا. اچھا, پرندوں کے لیے بھی ہوتا ہے, جانوروں کے لیے, سب کے لیے, ایون تک کہ سائے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. جب وہ ادھر اور ادھر جاتے ہیں تو وہ سائے جو ہیں وہ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ سلو کا لفظ جو ہے یہ انسانوں کے لیے, جنوں کے لیے, انسانوں کے لیے بھی ہے. سلو کا لفظ, سل کا لفظ, صلات جو ہماری ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو ہیں اللہ نے تسبیح کا طریقہ جانوروں کو سکھایا, پرندوں کو سکھایا. کیوں؟ سو دیٹ وہ اس سے اپنا تعلق جوڑی رکھیں. انسانوں اور جنوں کو کیوں سکھایا صلات کا طریقہ, صلات کا وہ اس لیے تاکہ وہ اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑی رکھیں. فرشتوں کو کیوں سکھایا؟ تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑی رکھیں. اور کون رہ گیا؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح سے جوڑی رکھتا ہے کہ وہ ان کو اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں ان کے اوپر کرتا رہتا ہے. اب سمجھ میں آیا کتنا مزہ آیا صلوات کا یہ مطلب سن کے کہ صلوات کا یہ مطلب ہوتا ہے. ایک خاتون مجھے کہنے لگی سلواتیں سنانا تو گالیاں دینا, اور میں نے کہا خدا کی بندی, وہ سلواتیں سنانا اردو پنجابی کا کوئی لفظ ہوگا, یہ عربک کا ہے اور اس کو میں نے سب سے بڑی ڈکشنری میں سے دیکھا ہے, یہ اس کا مطلب ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کر لو کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑی رکھتے ہیں. اللہ کیسے جوڑتا ہے؟ اللہ ان کو رحمتیں اور نعمتیں اپنی دیتا رہتا ہے. اور فرشتے کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ اللہ سے یہ دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ بھی ایک تو حیثیت کو تسلیم کرنا بھی ہے اس کا مطلب, سلم کا مطلب حیثیت کو تسلیم کرتا ہے تبھی کوئی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچانتے ہیں, اس کو ایکنالج کرتے ہیں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا رحمت اور نعمتیں دینے کا, بلیسنگز شاور کرنے کا جاری رکھتا ہے. اس طرح سے وہ ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے. اور جو فرشتے ہیں وہ ایسے جوڑتے ہیں کہ اللہ جی یہ تیرا بندہ ہے, تو نے اس پہ بڑا ہی زیادہ بوجھ, خود ہی تو کہتا ہے کہ تین کی کمر ٹوٹ رہی ہے, تو اس سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اس کے لیے استغفار مانگتے رہتے ہیں, اور کیا کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جی اس کو بہت سارا صبر اور بہت ساری ہمت دیتے رہنا, تاکہ یہ جو تو نے اس کو کام دیا ہوا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ اس کو بطریقے آسان پورا کر سکے. یہ ہو گیا ان کا طریقہ, اللہ کا اور فرشتوں کا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, تو پھر اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا چاہیے کہ تم بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھو, اس کی حیثیت کو پہچان کے رکھو, اس کی پہلے حیثیت کو پہچان کے رکھو اور پھر اس سے تعلق جوڑ کے. اس سورہ احزاب میں ہی آپ نے شاید پیچھے پڑھا ہے نا, شاید نہیں, پکی بات ہے کہ مومنوں کی جانوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کے احکامات کا, ان کی باتوں کا, ان کی عزت احترام کا حق مومنوں پر اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے. یہ پڑھا ہے نا پیچھے آپ نے. تو اس حیثیت کو وہ تسلیم کریں مومن. اور سلموا تسلیما, اور جناب یہ سلام نہیں صرف کرنا, سلموا تسلیما کا مطلب ہے اپنا سر تسلیم ان کے سامنے خم کری رکھیں. سجدہ کرنے کی نہیں میں بات کر رہی, سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھاگ کے ان کی بات مانیں, ایک ان کے منہ سے نکلے اور آپ فوراً اس کو پورا کریں. یہ مطلب ہے سلموا تسلیما کا. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تو اب یہ جو بہرحال یہاں یہ بات تو یہی تک ہے کہ پھر ان کی بات جو, تو اس سلموا تسلیما سے اور اس سلو سے عرب, ان کے صحابہ سب عرب تھے, انہوں نے پوچھا کہ سر جی
ऐत ऐसी करते रहने हैं, सल्लम तस्लीमा, आपके मुंह से बात निकलती नहीं और हम भाग पड़ते हैं उसको तस्लीम करने के लिए, उसको मानने के लिए, आपका हुक्म मानने के लिए। ये सल्लू क्या है, इसको हम कैसे निभाएं? ये जो इतना बड़ा मेडल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके सीने पे लगा दिया है कि वो आपकी हैसियत को तस्लीम करता है, फरिश्ते आपकी हैसियत को तस्लीम करते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे, वो अपना ताल्लुक आपके साथ जोड़ी रखना चाहता है। तो सर यानी कि हमारा क्या, इसको कैसे हम करें, हम इसको कैसे मुंह से भी अटर करें और हम इसको कैसे करें? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे, काफी लंबी हदीस है वो, तो उस मौके पे फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वो बताई थी, वो बताया था दरूद इब्राहिमी, और बल्कि 40 तरह के दरूद, जिसको हम दरूद आम जुबान में कहते रहते हैं, सलावात, वो बताए थे 40 किस्म के, ठीक है ना, 40 तरह के, कोई छोटा है कोई बड़ा है। दरूद इब्राहिमी जो हमारे यहाँ दरूद इब्राहिमी के नाम पे मशहूर है, वो जो है वो सबसे लंबा है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बताया था जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये हम इसको कैसे हम वो करें, तो फिर वो बताया था उन्होंने। ये तो एक बात होगी। अब नेक्स्ट बात अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, यानी देखें कि किस तरह एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला के चलते आ रहे हैं, बिकॉज द सोसाइटी वाज इन मेकिंग। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। तो यकीन कर लो कि जो लोग अल्लाह को और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अब अगर रसूल को, उनके रसूल को अज़ियत देंगे तो गोया आप अल्लाह को अज़ियत दे रहे हैं, क्योंकि आप मुंह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकल रहा है ना ये कलाम सारा, लेकिन भेजा हुआ किसका है? असल में है वो कलाम किसका? अल्लाह सुब्हानहू तआला का। तो उसको तकलीफ नहीं होगी कि जो मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें इनको बता रहा हूँ और वो इसको भी तकलीफ दे रहे हैं, जो मेरा पैगाम पहुंचा रहा है, और मेरे कलाम को भी झुठला रहे हैं, उसको भी तकलीफ होगी ना। तो ये मतलब है कि जो लोग अल्लाह ताला को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला इस दुनिया में भी लानत करता है, उन्हें अपनी रहमत से दूर कर देता है, और आखिरत में भी वो अपनी रहमत से दूर कर देगा, और उनके लिए बड़ा ही जलील करने वाला अजाब होगा। ठीक है, उनकी हैसियत बिल्कुल ही हल्की पड़ जाएगी, जलील करने वाला। वल्लज़ीना युज़ूना अल-मुमिनीना वल-मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। और आम तौर पे जनरल पब्लिक के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि जो उन मोमिनीन को और उन मोमिनात को जो मानते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को और उसकी बातें भी मानते हैं, उनको बगैर इस बात के कि उन्होंने कोई कसूर किया हो, उनके ऊपर बुहतान का बोझ डालते हैं ना, नहीं, उनके ऊपर उन्हें तकलीफ देते हैं कोई ना कोई बुहतान का लगा के या कोई भी और काम करके, तो उन्होंने फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना, तो उन्होंने बुहतान का और सरी गुनाह का, वाज़े गुनाह का बोझ जो है ना वो उठा लिया। ठीक है, या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अब यहाँ पे इस सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दें कि वो अपने फ्रंट जो उनकी नेक लाइन्स हैं, फ्रंट पे जो उनकी नेक लाइन्स हैं, उनके ऊपर अपने दुपट्टे, अपने जो भी, यानी कि जलाबी पहनना है, हाँ जी, अपनी जो भी कवरिंग है, जो उनकी आउटर कवरिंग है, एक तो कवरिंग है ना हमारे टांगों की कवरिंग है, उसके लिए हम एक और कपड़ा पहनते हैं, हमारी अपर बॉडी की कवरिंग के लिए हम एक और कपड़ा पहनते हैं, अपनी आउटर कवरिंग के लिए हम ये चीज लेते हैं, दुपट्टा हो, चादर हो, इस टाइप की जो भी चीज हम आउटर फ्लोइंग जो कवरिंग होती है उसको अपने ऊपर डाल लिया करें। कहाँ पे? अपने फ्रंट्स को कवर किया करें। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि वो नेक लाइन्स उनकी गहरी गहरी होती थी, डीप होती थी, एंड दे शोड देयर बोसम्स। ये सिंपल मतलब पक्की बात है, ये उनकी आप मूवीज में भी देखेंगे कभी, तो जो जाहलियत के अगर आपको वेमेन नजर आएंगी तो दे शोड देयर बोसम्स, ये, और फिर उसके ऊपर ज्वेलरी पहनती थी, और दे डेकोरेटेड देयर फ्रंट, यानी कि नेक से लेके नीचे, तो उसके ऊपर वो उसको कवर किए रखे अपनी, यानी अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई
बॉडी पार्ट का तो नहीं ना नाम, यानी इतनी तो नहीं वो हो सकता कि बॉडी पार्ट का नाम ही ले दे, तो वो मतलब उसका यही है कि तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि वो अपनी जलाबीब के साथ अपनी यानी उनके वो क्या करती थी, अपनी फ्रेंड्स को ओपन करती थी। ज़ालिका अदना योर अपना फला युज़ैन, तो बात ये है कि ये जो चीज़ होगी ना अपने आप को कवर करने वाली और एक कवर नहीं कर रही, तो उस वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। और ये इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि ताकि तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाई जाए, ताकि तुम्हें मोलेस्ट ना किया जाए, ताकि तुम्हें छेड़ा तंग ना किया जाए। आप खुद ही सोच लें कि एक ने कवर किया हुआ है अपने आप को अच्छी तरह से, मतलब कि, और दूसरी जो जा रही है उसने वो मिनी स्कर्ट पहना हुआ है, तो दो वहां पे गली के मोड़ पे मस्टंडे खड़े हैं, तो किसको छेड़ेंगे? सिंपली उसी को छेड़ेंगे जो अपने आप को शो कर रही है, उसको तो नहीं। उसको तो कहेंगे माई अम्मा इसको दफा करो, ये जो अपने आप को शो कर रही है इसे। तो ये बात है फला युज़ैन, ब्यूटी ऑफ हिजाब जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी वजह जो है बड़ी सबसे वो ये बता दी कि तुम्हें फिर कोई तंग नहीं कर सकेगा। तो समझ लेंगे कि ये एक इज्जतदार खातून है, इसके साथ हम इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, बड़े पर्दे डालता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी बातों के ऊपर, तुम्हारे कामों के ऊपर, और बड़ा ही रहम करता है। इसलिए तुम्हें ये बता रहे हैं कि यू मस्ट कवर योर सेल्फ विद योर आउटर गारमेंट ऑन योर फ्रंट्स। ठीक है। लइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन वल मुर्जिफून फिल मदीनति लनुखरिजन्नका बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फीहा इल्ला कलीला। अब एक और बात जो तसल्ली देने की है, मुनाफिक भी बड़ा तंग कर रहे थे मदीना के अंदर, बहुत ज्यादा। यहूदी और मुनाफिक एक मुसीबत उन्होंने मचाई हुई थी, चैन से रहने नहीं दे रहे थे। तो लाइन लम यंतहिल मुनाफिक, अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मरज है और वो जो कि बुरी बुरी मदीने के अंदर बुरी बुरी खबरें उड़ाना चाहते हैं, मुर्जिफून उड़ाना चाहते हैं, वो पास ना आए, तो फिर लनुग़रियन्नका बिहिम, हम उनके पीछे तुम्हें लगा देंगे, उनके पीछे लगा देंगे तुम्हें। सुम्मा ला युजाविरूनका फीहा, फिर वो तुम्हारे हमसाए में रह नहीं सकेंगे इल्ला कलीला, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के अलावा फिर वो तुम्हारी हमसायगी में रह नहीं सकेंगे। जो इन्होंने अजाब मचाया हुआ है ना, ये यहूदियों के किले थे, वो सारा वक्त उनके साथ मिलके तो इन्हें बख्ता डाली रखते थे, और ये मुनाफिक अंदर ही थे, कहते थे कि हम तो बड़े कलमा पढ़ते हैं और हम तो बड़े नेक हैं, और हम तो, वो कहता होता था आगे आके, उबई क्या था, अब्दुल्ला बिन उबई नाम था उसका, तो वो कहता होता था मैं गवाही देता हूँ कि ये तुम्हारा रसूल है। अल्लाह कहता है मैं गवाही देता हूँ कि ये झूठा है, सारे झूठे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फिक्र ना करो, ये जो अगर नहीं ना बाज आएंगे अपने करतूतों से, तो हम फिर इनके पीछे तुम्हें ऐसा लगाएंगे कि ये थोड़ी देर के अलावा फिर यहाँ तुम्हारे हमसाए में रह नहीं सकेंगे। मलऊनीना, ये लानत शुदा होंगे, इनके ऊपर लानत पड़ती रहेगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। ऐनमा सुकिफू वखिज़ू वकुतिलू तक़तीला, जहाँ कहीं ये पाए जाएंगे इन्हें पकड़ लिया जाएगा और इनको बुरी तरह से कत्ल कर दिया जाएगा। बड़ी तकलीफ होती है इससे, बड़ी तकलीफ होती है कि जहाँ पाएंगे पकड़ लेंगे और उनको कत्ल कर देंगे। हाय हाय हाय, कितने जालिम है ये मुसलमान, ये तो बड़ी तकलीफ होती है। और जो वो अंदर घुस घुस के मुसलमानों के बीच में वो कर रहे होते हैं शरारतें, वो बुरी बात नहीं है, वो भी बुरी बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि फिर ये इस तरह की हरकतें करने वाले जहाँ फिर कहीं पाए जाएंगे उनको पकड़ लिया जाएगा और उनको कत्ल कर दिया जाएगा बुरी तरह से। सुन्नतुल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत रही है हमेशा से कि जो इस तरह की बेहुदा हरकतें करते रहेंगे फिर उनका अंजाम यही होगा कि जहाँ पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे। लानत ही उन पर बरसती रहेगी, अल्लाह की रहमत से दूरी ही उनके ऊपर होगी। ये अल्लाह की आदत है जो इससे पहले भी गुजर चुकी है, तो अल्लाह की आदत में फिर तुम कोई तब्दीली नहीं पाओगे। बहुत बड़ी तसल्ली है, बेचारे आजिज आ गए हुए थे इनकी रेशा दवानियों से और इनकी साजिशें जो घुस घुस के करते हैं। आप
دیکھتے ہو نا کہ جیسے اندر گھس کے ان کا اپنا بن کے اور ان کو بیچ میں سے وہ جو بیک سٹیبنگ ہوتی ہے پیچھ میں چھرا گھونپتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. یا سالوں کا ناسوان ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ تم سے ساتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس مومنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمہ عند اللہ، ان سے کہہ دیں آپ بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے اس بات کو. ہولڈ دس آئیڈیا ان یور مائنڈ اینڈ دین ٹیل دیم کہ اس کا علم یقین کر لیں کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا ادراک ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ساتھ یہ جو گھڑی ہے، یہ جو مومنٹ آنے والا ہے یہ قریبی ہو، قریبی آ گیا ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت کر دی ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں وہ کسی کو اپنا دوست نہیں پائیں گے نہ ہی اپنا مددگار پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو جس دن وہ آگ کے اندر الٹے منہ جھونک دیے جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا سبیلا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے جو بڑے تھے نا ہمارے اور جو ہمارے سردار تھے، ہم نے ان کے کہے مانے تھے تو انہوں نے ہمیں اے اللہ گمراہ کیا تھا، ان کی اطاعت ہم نے کی تھی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور اے ہمارے رب انہیں ڈبل عذاب دے، انہیں دگنا عذاب دے اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت کر، انہیں اپنی رحمت سے بہت زیادہ دور کر دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اے ایمان کے دعوے دارو موسیٰ کے ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عذاب یعنی ایذا دی تھی، انہیں تکلیف پہنچائی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جو کچھ وہ زبانیں چلاتے تھے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا تھا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل احترام تھے. یہ اگر تو مجھے ٹائم ملا بچا تو میں ضرور اس کو کر دوں گی کہ یہ کون سی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی کانشیسنیس رکھو اور بات جو ہے وہ سیدھی کیا کرو، بالکل سیدھی سمپل اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ کیا کرو. کوئی it will help you in straightening your affairs, and moreover Allah subhanahu wa ta'ala will cover up what errors are made by you. یہ میں نے اس کو دیکھ کے تو یہاں ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بات بالکل اسٹریٹ بات کیا کرو، سیدھی جو بات ہے وہ کیا کرو، گھما پھرا کے کوئی بات نہ کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کاموں کو وہ پھر درست کر دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصلاح کر دے گا تمہارے کاموں کی. اگر تم سے کوئی بیچ میں بھول چوک ہو گئی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اگر تم سے کوئی گناہ بھی کمٹ ہو گیا ہوا ہے تو اس کو بھی وہ کور کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر تم سیدھی بات کرو گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر. ٹھیک ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ امانت، کون سی امانت ابھی بتاتے ہیں، ہم نے اپنی امانت جو ہے نا وہ آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی کہ یہ ہماری امانت لے لو. خیانت تو پھر اس میں نہیں کرنی، اللہ کی امانت ہے تو یہ لے لو، تم اٹھا لو، یہ امانت تم اپنے پاس رکھ لو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سارے اس کو اٹھانے سے پیچھے ہو گئے، منع کر، انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا،
اور اس سے ڈر گئے، اس کے بوجھ سے، اس امانت کے بوجھ سے ڈر گئے کہ یہ تو بہت بڑی امانت ہے، یہ تو ہم نبھا نہیں سکیں گے. وہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے اس سے. مگر وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ جو بھلکڑ مخلوق ہے، انسان جو ہے، انسان کا مطلب ہی بھلکڑ ہے، یہ نسیہ سے ہے یعنی بھولنا، تو یہ انسان ہے یعنی اخیر تک بھولنے والا، بھلکڑ ہی کہیں گے نا اسے. لیکن اس بھلکڑ نے، اس انسان نے اسے اٹھا لیا. یقیناً وہ بڑا ہی انجسٹ ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میں اٹھا کیا رہا ہوں، اور جہولا اور جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. انجسٹ تھا اس کو نبھانے کے معاملے میں، اور جہولا اور جاہل تھا کہ یہ میں اٹھا تو رہا ہوں، میرے سے ہوگا کہ نہیں، پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں. اب یہ ہوا کیوں، یہ پہلے میں بتا دوں پھر بتاؤں گی امانت کیا ہے. ہوا کیوں، یہ ہوا کیوں؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ اللہ نے ہونے کیوں دیا؟ اللہ چاہتا تو پہاڑوں کو یہ امانت دے دیتا نا، اللہ چاہتا تو آسمان اٹھا لیتے اس امانت کو، اللہ چاہتا تو زمین اٹھا لیتی، لیکن یہ پج کے جڑا انسان نے اس کو اٹھایا ہے، تو یہ کیوں ہونے دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ ہونے اس لیے دیا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو منافق ہیں، جو اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، اور ان کی یہ منافق میلز اور منافق فیمیلز، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے میلز اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والی فیمیلز، یہ جو ہیں ساری، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب دے، تاکہ اللہ ان کو عذاب دے. اور کیا کرے؟ اور مومن میلز کو اور مومن فیمیلز کو کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پلٹ کے آ جائے، ان کو معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی ایسا کہ وہ پردے ڈال دیتا ہے انسانوں کے گناہوں پہ اور ان کو معاف کر دیتا ہے، اور بہت ہی، کیونکہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اس کی رحم کی ندی کبھی سوکھتی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ امانت کے اوپر نا بہت زیادہ یعنی کہ کنٹروورسیز تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی مختلف خیال ہیں لوگوں. اس امانت کو مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے بہت سے اس کے مطلب نکالے ہیں کہ یہ فلاں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے، اس یعنی امانت فلانی چیز کو کہتے ہیں، امانت فلاں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی لفظ بول کے نا تو سب کو یہ بتا دیا کہ جو کچھ بھی تم اسے سمجھو، تم اسے قرآن سمجھو، تم اسے اللہ کی غلام ہونے کی امانت سمجھو کہ میں اللہ کا غلام ہوں، تو ہیں لیکن سمجھتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیں ہم کوئی غلام ہیں، ہم تو انسان ہیں. تو یہ ہوگی امانت. یا کون سی امانت ہے جس کو کہ اس نے ساری انہوں نے امانت کون سی؟ یعنی یہ امانت، کوئی کہتا ہے کہ یہ صرف یعنی قرآن مجید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر طرح کا حکم. اب ہر طرح کا حکم جو ہے وہ اٹھانے سے، اور جس میں کہ آپ کو فری ول بھی ملی ہوئی ہے، تو ان کو تو فری ول بھی نہیں تھی ملی ہوئی، نہ آسمانوں کو، نہ زمین کو، اور نہ ہی پہاڑوں کو فری ول ملی ہوئی ہے. وہ صرف اللہ کی باتوں کے پابند ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ ڈر گئے کہ یہ بہت بڑی امانت ہے. یہ اللہ کی جو امانت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی باتیں ہیں، اور اس کا تقویٰ یعنی اس کی کانشیسنیس، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اس بے وقوف ظلم جہولا انسان نے اٹھا لی ہے. اب اس سے پوری نہیں ہوتی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھانے کیوں دیے اس کو؟ تاکہ پھر جو بیچ میں سے وہ ہوں، منافق ہوں، آدمی ہو چاہے عورتیں ہوں، مشرک ہوں چاہے آدمی ہو چاہے عورتیں ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ عذاب دے. اور جو مومن ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، اپنی حد تک کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو بہت ساری باتیں معاف بھی دیتا رہتا ہے. ان کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، آئیے تو میں تمہارے چھوٹی چھوٹی خطائیں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی امانت.
جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تو نہیں دی تھی، ہم نے اٹھا لی، جس کو کہتے ہیں بھاگ کے کہ یہ پتہ نہیں کی بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا بانٹ ہے، بھاگ کے میں پکڑ لوں. وہ ساروں نے تو انکار کر دیا جن کے پاس فری ول، اور یہ ظلماً جہولا جس کے پاس فری ول بھی ہے، اس نے بھاگ کے اسے اٹھا لیا. اب اٹھا تو لیا، اب یہ نبھانی اس کو مشکل ہو رہی ہے. تو پھر بیچ میں سے اللہ معاف کرے کوئی منافق بن جاتا ہے، کوئی مشرک بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ظلماً جہولا کو اٹھانے اسی لیے دی تاکہ پھر وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ کر سکے. چلیں جی، اب ہماری سورہ احزاب ہو گئی ہے ختم. اس کی 73 آیات تھی اور یہ ہم نے ختم کر لی. ٹھیک ہے جی.